سینس آف ڈیوٹیفلنس میڈنس کے ساتھ. یہ نہیں ہے تو آپ کیا چیز ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں. بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ ہمارا جواب ایسا ہے کہ گن آتی ہے. دوستویسکی یا کافکا کو آپ پڑھیں تو آپ کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس پاکستان کا سانحہ اگر ٹالسٹائے دیکھتا تو کس طرح لکھتا. غیر تاریخی ٹریجڈی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو تاریخی سانحوں کا بیان اور احساس کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یوسفی صاحب جیسی منظر کشی ہمارے لوگ نہیں لکھ سکتے. ان کی بس صرف ایک کمزوری ہے. تارڑ صاحب بہت اہم ناول نگار ہیں. راجہ گدھ ہیں، بانو قدسی ہیں. کوئی کوشش تو تھی نا کہ ایک داخلی کشمکش کو بیان کریں، لیکن اس کوشش کا نتیجہ پہلے سے نکلا ہوا تھا. راجندر سنگھ بیدی کو اردو نہیں آتی تھی، لیکن میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ بڑے فکشن رائٹر نہیں ہیں. عبد المجید سالک جیسی نثر لکھ کے دکھا دے کوئی اردو اسپیکنگ. اقبال نے اردو کو مردانگی دی ہے. اقبال نہ آتے تو اردو رینگ رہی ہوتی. انیس سے بڑا مرثیہ نگار فارسی میں بھی نہیں ہے. جان ایلیا آخری تعلی گو تھے. اللہ کے غائب ہو جانے کے ماحول میں مذہبی شاعری نہیں ہو سکتی. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، کوئی 6-7 سال قبل کی بات ہے کہ مجھے ایک موقع ملا تھا آپ سے ایک انٹرویو کرنے کا ایک اخبار کے لیے، جس میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا ذوق مطالعہ کیا ہے، کیسے پڑھنا شروع کیا، کن کتابوں کو آپ روز پڑھتے ہیں. اور آپ مختلف جگہوں پہ ایک اور کتاب بھی آئی تھی جس میں مختلف لوگوں کا ذوق مطالعہ جمع کیا گیا تھا، میرا مطالعہ کے نام سے. اس میں بھی آپ کا ایک طویل مضمون شامل تھا. تو مجھے یاد پڑتا ہے اپنے والے انٹرویو سے کہ اس میں ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ ایک تشنگی سی رہ گئی تھی کہ اس میں آپ نے اپنی جو ابتدائی دور کا جو کچھ سفر تھا مطالعے کا وہ تو اس میں بیان فرمایا تھا، لیکن معاصر ادب شاید اس میں وہ ڈسکس نہیں ہو سکا تھا. وہ میرے سوالوں کی نوعیت بھی ذرا محدود تھی. تو آج میں کوشش سمجھنے کر رہا ہوں کہ شاید اس تشنگی کو میں اپنے لیے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں آج ہو جائے گی پوری. اور کیونکہ معاصر ادب اور کتابوں اور ان کی تفصیلات سے منیب بہت زیادہ واقف ہے، صاحب مطالعہ آدمی ہیں، تو ظاہر ہے کہ زیادہ تر سوالات تو یہی کریں گے. میں صرف ابتدا میں ایک سوال آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فکشن سے متعلق آپ نے اس انٹرویو بھی یہ فرمایا تھا کہ ہماری زبان جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی فکشن کی، جو کہ عالمی فکشن کا مقابلہ کر سکے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ کی ابھی بھی رائے وہی ہے فکشن کے متعلق ہمارے؟ جی ہاں. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں ابھی فکشن میں جو مکالمہ لکھنے کی روایت ہے اس میں تنوع نہیں ہے. مطلب ایک آدمی غصے میں بول رہا ہے تو وہ ایک ناول میں بھی جو غصے میں بول رہا ہے وہ چوتھے ناول میں بھی اسی طرح بولتا ہے. تو اظہار کا تنوع یہ ہمارے فکشن رائٹرز میں کم ہے، اور اگر ہم مثال بڑوں کو بنائیں تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ خاصا مطلب ذوف پیدا ہو جاتا ہے. مثال طور پہ میں جیسے ایک عرض کروں کہ فکشن جو ہے وہ آدمی کی سبجیکٹیویٹی اور حالات، باہر کے حالات کے درمیان اپنی پسند کی نسبتیں اور کورسپونڈنسز پیدا کرتا ہے. اور فکشن شاید فکشن میں اگر داستانیں پرانے رزمیے وغیرہ ملائے جائیں تو فکشن اصل میں تاریخ پر فتح پانے کی انسانی کوششوں میں سے ہے، اور غالباً بہترین کوشش ہے. کیونکہ تاریخ جس طرح فنا اور بقا کی بائنڈری میں چلتی ہے، زوال اور عروج کا قانون نافذ کیے رکھتی ہے انسانوں پر، اور انسانوں کے اندر کے کمالات کو حالات کے مطابق دیکھنا چاہتی ہے. مطلب میرے احوال اگر حالات میں منعکس نہ ہوں تو وہ تاریخ کی روح سے قابل فنا ہیں، ان کی وہ حیثیت نہیں ہے.
تو تخلیقی ادب جو ہوتا ہے اور خاص طور پہ ناول، یہ انسان کی اس ناقدری کا ازالہ کر دیتا ہے، اور وہ ایک مرتبہ جیسے دکھا دیتا ہے کہ میرا ہارنا میرا فیصلہ ہے، میرا گرنے میں بھی مجھے طاقت لگانی پڑی ہے، مجھے کسی نے گرایا نہیں۔ تو جب سبجیکٹ یعنی انسانی سبجیکٹیوٹی اور تاریخی قوانین، باہر کی دنیا کو چلانے والے، ان کے درمیان تصادم کی حالت تو ظاہر ہے ہمیشہ رہی ہے۔ اس تصادم میں انسان کو مطلب چاہے وہ ٹریجک انداز سے ہو، چاہے کامیڈی اور فاتحانہ اسلوب میں ہو، انسان یعنی تاریخ کی ساری معنویت کا انحصار انسان پر ہے۔ تو اگر اتنی بات میں مان لوں اعتماد کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عروج و زوال کے جو پیمانے ہیں یہ سب سرسری ہیں، سطحی ہیں اور غیر انسانی ہیں۔ تو اس بات میں انسان کا جھنڈا بلند کرنے والے ہاتھ جو ہیں وہ زیادہ تر داستان نویسوں، فکشن رائٹرز کے ہوئے ہیں۔ وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں آدمی کا داخل جو ہے وہ ایک پوری دنیا بننے میں ناکام ہے، یعنی دا مین ود اٹس سبجیکٹیوٹی، یہ تصور ہمارے طرز احساس اور تخیل سے باہر رہا ہے، اور شاعری وغیرہ میں کہیں آیا بھی ہے تو وہ اپنی پرانی روایتوں سے ماخوذ ہے، اور وہ مضامین کی طرح ہیں، احوال کی طرح نہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے تصوف کے وہ اردو میں جو شاعری ہوئی ہے تصوف، تو اس میں مضامین ہیں، احوال نہیں ہیں۔ تو اسی طرح اور کہ جہاں بھی انسان اپنے باطن کے ساتھ یا اپنی ہائر ڈیفینیشنز کے ساتھ موجود رہنے پر اصرار کر سکے، اس طرح کی کوئی صورتحال آئیڈیالزم کے معنی کے پیرائے میں بھی ہماری تہذیب اور نفسیات میں نہیں ہے، سب کانٹیننٹ میں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر زبانوں پہ بھی پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک احساس کو 3 طرح سے لکھ دینے کی روایت نہیں ہے۔ نثر میں، شاعری میں میر وغیرہ ہیں وہ بہت بڑے ہیں، لیکن ہم نثر میں 2 مجبوریوں کا سامنا تاحال کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ میری سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ فلوئڈ حالت میں رہے، اور میرا احساس تہداری کے ساتھ اظہار پائے، جس طرح میں اسے محسوس کرتا ہوں۔ ایک ہی چیز کے غم کو صبح الگ طرح سے محسوس کر رہا ہوں، دوپہر کو الگ انداز سے، اور رات کو بالکل مختلف حالت میں۔ ہماری زبان اس کے اظہار کا ظرف نہیں رکھتی، ہماری زبانیں مطلب اس خطے کی زبانیں۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ زبان کے ساتھ یا لفظ کے ساتھ ہمارا تعلق ہمارے ہی بنیادی تصورات اور آئیڈیاز سے نہیں بنا۔ تو جیسے مثال طور پر زبان ذریعہ ابلاغ ہے، بس ہے، لیکن یہ کہ زبان ذریعہ اظہار ہے، باطن میں اخفا کو بولنا سکھاتی ہے، ظاہر ہونا سکھاتی ہے۔ اس طرح لفظ کے ساتھ ہمارا تعلق تہذیبی سطح پر بھی، اور غالباً بہت انفرادی سطحوں کو بھی آپ کھنگالیں تو کمزور حالت میں نظر آتا ہے۔ اور پھر ہماری زندگی میں
تاریخ اور ہیومن ایجنسی، میری فری ول اصل میں خدا کے تعلق سے وہ رسمی اور روایتی ہے، وہ محض ایک مضمون ہے۔ میں ایک فری ول ہوں، اس آواز کو میں تاریخ کے یلغار کے آگے بلند کر رہا ہوں کہ تاریخ مجھے بیڑیاں پہناتی ہے اور میں ہر بار ان بیڑیوں کو اپنی فری ول سے توڑتا ہوں، کبھی وہ ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی نہیں ٹوٹ پاتی، اور وہ بیڑیاں اگر نہیں بھی ٹوٹ پاتی تو تاریخ کو مجھ پر غالب نہیں آنے دیتی، کیونکہ ان بیڑیوں کو اور خود تاریخی جبر کو معنی میں نے دیے ہیں۔ اگر آج میں جبر کا لفظ ہٹا لوں تو تاریخ ہر صورت میں میرے ساتھ سازگار رہنے پہ مجبور ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں ہے، مثال تو قرۃ العین حیدر، بہت زبردست ویژن ہے ان کا، لیکن ان کی زبان آرائشی ہے، اس میں گہرائی نہیں ہے، کرافٹ ہے۔ نثر بہت اچھی لیکن کرافٹ ہے۔ انتظار حسین کرافٹ ہے، وہاں جیسے لفظ خود سے بولتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے، یا آپ لفظ کی چار آوازیں نہیں سن پاتے ان لوگوں کی تحریر میں، واضح ہے نا؟ تو اور بھی جیسے یہ ہیں مستنصر حسین طاہر، یہ بہت اہم ناولسٹ ہیں، لیکن ان کا بھی یہ مسئلہ ہے، جو مسئلہ ہمارے لینگ اسٹرکچر کا ہے وہ ظاہر ہے وہ سبھی کو درپیش ہے۔ دوسری مصیبت ہے امیج نہ بنا پانا، جس کو ہم منظر نگاری کہیں نا، ہمارے یہاں منظر نگاری میں یکسانی بہت ہے۔ مثال طور پر چمنی، وہ عسکری صاحب نے مارسل پروست کی ایک مثال دی ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے کسی چائے خانے میں اور وہ میز پر غلاف چڑھا ہوا ہے، تو اس غلاف پہ کچھ بنا ہوا ہے، تو وہ اسے دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ ارے یہ تو دن غروب ہونے کا منظر ہے، اور اس کو سب لوگ ہزار آنکھوں سے دیکھ لیں، وہ یہ نہیں دریافت کر سکتے کہ پروست نے اس میں کیا چیز ایسی دیکھی کہ غروب آفتاب مصور ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے امیجری۔ اور پھر یہ کہ ہمارے یہاں کیونکہ خارج کی دنیا جو ہے وہ اپنا ایک جیسے اپنی ایک تقدیس نہیں رکھتی، خارج کی دنیا میرے ساتھ ہم وجودی کی سطح کا مطالبہ کرتی ہے فہم سے بہت پہلے، تو ہم نے اسے فہم اور استعمال کی چیز بنا رکھا ہے۔ تو ہم جو اظہار اور اخفاء کے ہم سے باہر جو وجودی زونز بنے ہوئے ہیں، یعنی جو شے بھی موجود ہے اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور اس کی تنزیہ ہو سکتی ہے، تو یہ انداز نظر ہے اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، اور یہ ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے نشانی اور علامت کے پہلو سے۔ لیکن یہ کہ کیونکہ اس کے پیچھے یہ تھا کہ ہر بڑے آئیڈیا اور اس آئیڈیا کے لیے درکار لفظ کے بیچ میں ایک آدمی ہوتا ہے جو آئیڈیا کو لیو کرتا ہے، اس کے اندر معنویت اور سگنیفیکنس کی تمام قسمیں جو ہیں ان سے وہ گزار کر لفظ بناتا ہے یا لفظ پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جیسے وہاں کے بڑے ناولوں میں دیکھ لیں تو ان سب نے اپنی زبانوں میں اضافہ کیا ہے، ہمارے یہاں زبان پر اضافے کا تصور کم ہے، یعنی بہت معمولی ہے۔ اب جیسے آپ نے تارڑ صاحب کا ذکر کیا، تو تارڑ صاحب ہمارے ہاں جو اب ظاہر ہے وہ لکھنے والے تو خیر پرانے ہیں،
اور لیکن حیات ہیں اور ابھی بھی ان کی چیزیں آ رہی ہیں سامنے. تو ان کے ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اہم ترین تاریخی واقعات کو بھی فکشن کا موضوع بنایا. بہاؤ کی صورت میں انہوں نے ایک پری ہسٹورک ماحول کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے ایک منظر نگاری اور ایک زبان بھی تشکیل دی اپنی طرف سے، سفر نامے بھی لکھے. تو ان کی اس کام کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فکشن کی زبان کی تشکیل کی طرف کوئی پیش قدمی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، زبان شاید نہ کہہ پائیں، لیکن یہ کہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ بہت اہم ناول نگار ہیں، اور ان کو آڈینس ان کے شایان یعنی کہ جس آڈینس میں وہ اپریسیشن ہو سکتی تھی، اتفاق ہے کہ انہیں وہ آڈینس نہیں ملی، ایسے نقاد نہیں ملے. ہر ناول جو ہے وہ ایک نقیب رکھتا ہے، وہ نقاد ہوتا ہے. تو ہر ناول، بڑے ناول کو آپ دیکھ لیں تو اس سے بالکل اس کا جڑواں نقاد بھی نظر آئے گا. جس کو پڑھے بغیر آپ ناول پہ ہاتھ ڈالیں گے تو ذرا پسماندہ رہ جائیں گے. وہ اعتبار ہوتا ہے ان لوگوں کا. تو ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ تارڑ صاحب، خاص طور جیسے آپ نے نام لیا، تو ان کے ناول کا گائیڈ نہیں پیدا ہوا. ناول جیسے ایک بھول بھلیاں ہے، ایک جنگل ہے، آپ اس میں گائیڈ کے بغیر جائیں گے تو ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے. تو ایک گائیڈ ہوتا ہے جو ہر بڑے آدمی نے پیدا کیا ہے. کوئی بھی بڑا نام لے لیجیے، اس کے دنیا کی سیر کروانے والے 10 گائیڈس ہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. کیونکہ ہم لفظ کو انسانی مماثلت کے ساتھ ایک باطنی وفور کے ساتھ اس میں معنی کی تشکیل کا عمل، خودکار عمل دیکھنے کے لائق نہیں ہے. اور ہمارا لفظ کے بارے میں تصور صرف بات پہنچانے اور مفہوم بن جانے کا ہے. تو جہاں لفظ مفہوم بننے سے مشروط ہو کہ ہاں سمجھ میں آ گیا، وہاں زبانیں جو ہیں وہ ترکھانوں کے سپرد ہو جاتی ہیں، وہ مصوروں کے پاس نہیں جا پاتی. تو یہ ہمارا جیسے مستنصر حسین تارڑ، میں بعض معاملات میں انہیں قرۃ العین حیدر کے برابر سمجھ، بعض معاملات میں. ایک تو یہ کہ قرۃ العین حیدر نے بھی بڑے ہسٹورک اور تہذیبی تھیمز اٹھائے ہیں. تقریباً اپنے ہر ناول میں ایک بہت تہذیبی تھیم، یعنی تہذیب اور تاریخ ایک دوسرے میں گندھے ہوئے ہیں ان کے یہاں، اور اس میں ان کی کوئی نظیر نہیں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. لیکن یہ کہ ان کی زبان نسائی ہے، اور وہ بہت جو تہذیبوں میں ایک جلال کا جو پہلو ہوتا ہے نا، وہ اس کے اظہار کی سکت نہیں ہے ان کی زبان میں. تو اور بہت خوبصورت زبان ہے، اور یہ خوبصورت نہ صرف رکاوٹ بھی بنتی ہے کہ وہ بعض چیزوں کو اپنے اسلوب سے غیر متعلق سمجھ کے چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ کانٹینٹ ہوتا ہے بڑے فکشن کا. واضح ہے نا، جیسے داستویوسکی وہ گالی بھی لکھ دے گا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے شایان شان کلام بھی کر لے گا. مطلب وہ اظہار کی دنیا کو اس کے پولز کے ساتھ حکومت کی اپنی حکومت میں رکھتا ہے. جہاں گالی دینی ہے وہاں گالی ایسی دے گا کہ گالیوں کی لغات میں اضافہ ہو جائے گا، اور جہاں تقدیس کرنی ہے وہاں ایسی کرے گا کہ سینٹ آگسٹائن کو ہاتھ چومنا پڑے گا اس کا. تو جہاں ایک شرابی اور سینٹ آگسٹائن دونوں آپ سے کہیں گے یار ہماری باتیں تم کہہ دو، وہ بڑا رائٹر ہو فکشن میں.
تو تارڑ صاحب نے ان کی جو فینسی امیجری ہے قرۃ العین، یعنی ہر چیز بہت ایلیٹزم کے ساتھ ہے اور ایک بہت ایک تہذیبی سنوبری کے ساتھ بھی ہے، تو ان کے یہاں یہ نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ پھیلا ہوا منظر ان سے بہتر بیان کر لیتے ہیں۔ کبھی غور کیجیے گا کہ وہ منظر بنا رہے ہیں وہ پھیلا ہوا ہے بہت، اور وہ جنگل دکھا دیں گے اور دوسرے باغیچے اگر دکھائیں گے تو وہ پتوں پر اتنی تفصیل نہیں صرف کریں گے جتنی وہ جنگل دکھانے میں کر رہے ہیں۔ یہ ان کا بہت قابل رشک وصف ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کے سفر نامے، یعنی وہ ایک سیاح ہیں، تو ان کا سیاح جو ہے وہ دونوں جہانوں کو مربوط رکھتا ہے کہ جو میرے اندر ہے اور جو میرے باہر ہے۔ یہ تصویر کشی اس طرح کی مجھے تارڑ صاحب کیا نظر آتے، اور جبھی جیسے راک ہے، بہاؤ ہے، یہ آپ کی تہذیب کو قرۃ العین حیدر ہی کے پرسپیکٹو سے دیکھنے کی ایک ایسی کوشش ہے جس میں آرائش اور اوور میٹافزیکلائزیشن نہیں ہے، تو ایک بہاؤ میں ہے۔ اب یہ لفظ ہی ایسا ہے میرے خیال میں جیسے بہاؤ ہمارے بنیادی تصورات کا ایک عنوان ہے نا، تو جو سب سے آخری مضمون بیان کر دیں تاریخ کے حوالے سے تو ان میں ایک لفظ ہے بہاؤ۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ بہاؤ کے لفظ کو اتنے معانی اور اتنے شیڈز کے ساتھ ایک شخص نے لکھ دیا۔ واہ، یعنی یہ بہاؤ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ کوئی بھی مطلب بڑا ناولسٹ جو تاریخی ناول لکھتا ہو تو وہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، فلو، بہاؤ وغیرہ یہ وہ۔ تو دوسرے یہ کہ وہ بہاؤ آپ کے ذہن سے نہیں گزر رہا۔ ہمارے پاس دو میڈیم ہیں بہاؤ کے، تاریخی بہاؤ کے، تو ایک ذہن ہے کہ ہم تاریخ کو اس کے اصول کے ساتھ سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنے تصورات کو یا تو تصادم کی حالت میں پوزیشن کرتے ہیں یا مطابقت کی صورت میں، تو وہ ذہن میں ہے۔ ایک ہوتا ہے بالکل جیسے بالکل سیلف لیس، بالکل ٹائم لیسنس کے ساتھ بہاؤ۔ سیلف لیس ہونا میری سبجیکٹیویٹی کا ایک آرڈر ہے، اور ٹائم لیس ہونا تاریخ کی ٹرانسینڈنس ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر میں نے دیکھی ہیں اردو میں تو وہ تارڑ صاحب کے ناولوں میں ہے، اور آدمی سیاحت کرتا ہوا خود کو محسوس کرتا ہے۔ یہ سیاحی، یہ دو عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی، تالے سے اپنے ہاتھ یہ بے دست و پا لگا۔ تو ان کے یہاں بے دست و پائی تو نہیں ہے، لیکن ان کی رفتار بہت تیز ہے، باطنی سکون کو متاثر کیے بغیر، باطنی سکون کے احترام کے ساتھ، یہ جیسے ملکہ سنگھ کی طرح کی ان کی سپیڈ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ منظروں کو دکھانے کا فن جانتے ہیں، کتنی دیر یہ دکھانا ہے۔ تو یہ لفظوں میں اگر منظر نگاری کرنی ہو نا تو یہ بہت بڑا فن ہے
کہ آپ منظر نگاری کی قدرت رکھتے ہیں. اور وہ ٹالسٹائی نے نہیں، وہ آلو کاٹنے میں کئی صفحے لکھ دیے. تو لیکن یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس منظر کو قابل دید کتنا رکھنا ہے اور ناقابل دید کہاں سے بنا دینا ہے. یہ تارڑ صاحب میں ہے یہ. تو اور دوسرے تاریخی اب یہ سب کلیشے ہیں نا، تاریخی شعور، تہذیبی شعور، اور کیا وہ سندھ سے وہ کیا ہے وہ جو اعتزاز احسن انڈس ساگا، ہاں، ان کے یہاں جغرافیہ ہے صرف پہچان کے لیے. وہ قرۃ العین حیدر کے یہاں جغرافیہ بہت کرافٹڈ ہے اور اٹل ہے، ان کے یہاں نہیں ہے. یہ ایک دوسری بڑی کامیابی ہے کہ جغرافیہ ہے، آپ معلوم ہے کہ یہ جگہ وہ جگہ، لیکن وہ ناروے میں پڑھنے والا بھی اپنے جغرافیے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر لیتا ہے. یہ سیاحی کا فائدہ ہے کہ یہ ہر جگہ یہ آنکھ بند کے گھومتے رہے اور آنکھ کی ساری کارگزاری کو اپنے دل میں ری پروسیس کرتے رہے. اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کے جو بڑا ادب ہے، عظیم ادب جسے ہم کہیں، اس میں کوئی نہ کوئی سانحہ ہمیں ملے گا نا، اور ہمارے ادیبوں کے پاس بھی تقسیم کی صورت میں اور دیگر سانحات، چاہے وہ انفرادی کہہ لیں یا بین الاقوامی کہہ لیں، سانحات موجود تھے. تو وہ یا تو اس سانحے سے کنیکٹ نہیں کر پائے، یا وہ زبان کا، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ زبان کی کم مائیگی کی وجہ سے ہمارے یہاں فکشن کی زبان ویسی ہو نہیں سکی کہ وہ ہر طرح کے اظہار پر قادر ہو جائے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، غیر تاریخی ٹریجڈی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو تاریخی سانحوں کا بیان اور احساس کوئی اہمیت نہیں رکھا. تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں ناولوں میں بڑے کردار نہیں ہیں. ٹریجڈی انسان کو فرد واحد جب تک آپ نہیں بنائیں گے، آئیڈیا آف مین کو باڈی آف مین نہیں بنائیں گے. یعنی ہیرو کون ہوتا ہے کہ آئیڈیا کی تقسیم. تو وہ سب تو ہمارے یہاں ہے نہیں. ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ اگر ہیں بھی تو وہ گویا اپنی خارجی تہدیدات کے ساتھ ہیں. ان کا باطنی پھیلاؤ ہم نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. مثال طور پہ اورنگزیب کہیں گے بس وہ یہ فتح کر لیا، وہ کر لیا، یا آپ کی اس کے بارے میں کوئی رائے ہے وہ کر رہے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اندر ایک پریزنس اپنی پیدا کر لیتے ہیں لامحدودیت کے اصول پہ. ایکچول بڑائی آئیڈیالائز ہونے کے لائق ہوتی ہے. ہم نے اپنی ایکچول بڑائیوں کو آئیڈیالائز ہونے کے لائق نہیں چھوڑا. آپ سرمت کا تجزیہ کروا لیجئے کسی، آپ جو ہے وہ غوری، شہاب الدین غوری کے وہ کوششوں کا تجزیہ کروا لیجئے. آپ تیمور کی شخصیت کا تجزیہ تیمور میں سارے انگریڈینٹس ہیں ہیرو بننے کے، ان سب میں ہیں، مطلب کلاسیکل ہیرو ہیں. لیکن ہم تاریخ اور مائتھالوجی کو جیسے قریب لانے میں، مائتھالوجی تاریخ پر ہماری فتح ہے، تو ہم اپنی شخصیات کو مائتھولوجیکل بنانے میں یا انٹرنلائز کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہیں. اور ہمارے یہاں کوئی شخص یا کوئی باہر موجود شے آئیڈیالائز ہو جائے تو وہ صرف مذہبی اصطلاحوں میں ہوتی ہے. یہ دوسرا بڑا بیریئر ہے کہ مذہبی اصطلاحوں میں کسی کو عظیم کہنا
یہ گویا اس سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جانا ہے، مطلب بس وہ ایک بڑا سا بت بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ نہیں، ہمارے یہاں ہمارے تہذیبی مسائل بہت ہیں، تو اس میں لیکن جیسے سب میتھولوجی سے اگر ہم دیکھیں تو انتظار صاحب نے تو ایک کوشش، انتظار صاحب کا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ میتھولوجی کو لاتے ہیں بیچ میں۔ آخر میں گئے وہ اپنی روایتوں میں، مطلب قدیم روایتوں میں جیسے بدھسٹ وغیرہ، ویدانتی رہا، اس میں وہ گئے اور بہت کامیابی سے کیا، مطلب بہت، یہ ان کا ایسا امتیاز ہے جس میں میری رائے میں کوئی اردو افسانہ نگار یا ناول نویس ان کا شریک نہیں ہے، اور وہ بالکل جیسے اس روایت کی ایک پریزنس سی پیدا کر دیتے ہیں، اسے جاننے کی خواہش سے نہ پیدا ہو لیکن اس کے ہونے کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ وہ بہت کمال کی باتیں ہیں، وہ ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے نا، اب کیونکہ ہمارا ماضی، ہم کثیر الماضی لوگ ہیں، تو جہاں اوریجنز کثرت میں ہوں وہاں پھر معاملات سطحی رہ جاتے ہیں اور ججمنٹل رہ جاتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں کہ داستویوسکی یا کافکا کو آپ پڑھیں تو آپ کے اندر سارے انٹرنل نظام سے لے کر ایکسٹرنل آرڈر تک سے ایک نفرت یا غصہ یا جو بھی اس کا مقصود ہے پیدا کرنا، وہ ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ مقامی نہیں رہ جاتی۔ مطلب کافکا فرض کے بیوروکریسی سے نفرت پیدا کر دے تو وہ نفرت سیاسی نہیں ہوتی، وہ وجودی بنا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کیونکہ وجود ایک اوریجن پر نہیں ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر بڑے بحران یا بڑی کرسٹلائزیشن کا نہ تصور ہے نہ اظہار ہے۔ بڑا بحران اور بڑا کیوس، بڑی کرسٹلائزیشن، یہ زبان کی بھی نرسری ہے، ذہن کی بھی پرورش گاہ ہے، اور دل کا بھی کفیل ہے۔ یعنی ٹوٹل پرسپیکٹو ایک تکمیل وجود کے ساتھ اور ایک شعور کی فلفلمنٹ کے ساتھ، وہ اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹوٹل کرسٹلائزیشن کہ حرکت کی نفی اور ٹوٹل کیوس، میں ان دونوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ احساس ہمارے یہاں ہمارے آفیشل احساسات یا عالمیوں میں کہیں یہ نظر آتا ہے، یا زردشتی ثنویت وہ نظر آتا ہے کہیں؟ تو یا ہمارے یہاں بھی ہے نا کہ شیطان ہے، رحمان ہے، تو ہم نے رحمان سے تعلق تو وہ رکھا نہیں، تو شیطان سے ڈرنا بھی ہمیں نہیں آتا۔ اب جو لوگ شیطان سے ڈرنے کے قابل نہ ہوں وہ رحمان سے تعلق کے لائق رہ جائیں گے۔ تو ہم یہ جو اس طرح کی تقدیری بائنریز ہیں نا، یعنی پولرائزیشن، یہ ہماری تہذیب، ہماری نفسیات اور ہماری زبانوں میں ظاہر ہے، جب ہم میں نہیں ہے تو زبانوں میں کہاں سے آئے گی؟ تو ہم بہت تنگ حدود میں مضامین بڑے لکھ سکتے ہیں، لیکن ان تنگ حدود کو توڑنے والی ٹریجڈی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اب جیسے اس میں اگر ہم بات کریں کہ وہ جو یہ داخلی کشمکش بھی ایک ہے نا، انسان کی کوئی تصور ہے، اس کا مورل تصور ہے، اور اس کے بعد اس کے ذہن میں کوئی، اس کے دل میں کوئی ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے، تو ایک ہم مقبول مثال لیتے ہیں اس کی، ہم اس کے ادبی مقام کا تعین پہ چلیں، ٹھیک ہے کہ اس پہ تنازع ہے، جیسے راجا گدھ ہے بانو قدسیہ کا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ گو کہ اس میں الٹیمیٹلی ہوا ہے کہ وہ مذہبی
اصطلاحات میں ہی بات آ گئی، لیکن وہ ایک کوشش تو تھی نا کہ ایک اس داخلی کشمکش کو بیان کریں. نہیں کوشش تھی، لیکن وہ اس کوشش کو کا نتیجہ پہلے سے نکلا ہوا تھا. یہ بڑے ناولوں میں آپ دیکھیں تو آپ کی یہ نہیں احساس ہوگا اکثر میں کہ انہوں نے آخر تک پلاٹ بنا رکھا ہے. اور میں نے تو ناولسٹوں کی باتیں اپنے ناولوں کے بارے میں پڑھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو بہتے چلے گئے. کسی نے کہا کہ میں نے سب وہ پلاٹ بنا لیا تھا، لیکن جب لکھنا شروع کیا تو ادھر نکل گیا. اور کردار مصنف سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. اب یہ سب ہمارے لیے بہت اجنبی باتیں، اور یہ سن کے جو اٹمپٹ کرتے ہیں وہ مضحکہ خیز نتائج نکلتے ہیں کہ بھئی مجھے کرائسس آف آئیڈینٹی کو لکھنا ہے. وہ عجیب طرح کا جیسے لیاری میں کچھی اور مکرانیوں کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کا تو ساری آئیڈینٹیفیکیشن شناختی کارڈ تک ہے. آپ اپنے آپ کو ری آئیڈینٹیفائی کرنے کا کوئی تجربہ ہی نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہماری تعلیم میں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. ہماری ترجیح میں نہیں. ہمارے اندر رسک لینے سے ڈر اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم بحران وغیرہ یا المیہ لکھنا یا ایک اپنے اندر کے دھوئیں کو جو ہے وہ باہر کے زہر سے ٹکرانا، یہ سب ہمارے تجربے ہی میں نہیں ہے. تجربہ دور کی بات ہے، تخیل میں نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اس پاکستان کا سانحہ اگر ٹالسٹائے دیکھتا تو کس طرح لکھتا. تو مطلب ایسا نہیں کہ تاریخ نے اپنے اظہار کی بعض قسمیں ہم سے چھپا رکھی ہیں اور انہیں دکھا رکھی ہیں. سب جیسے سبھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس تاریخ کو، وہ جو تاریخ کے مقابلے میں ہمارا مائکرو کازم موجود ہی نہیں ہے. جن کا مائکرو کازم ان کے نقشے میں ہے وہ بڑا فکشن لکھ سکتے ہیں، وہ بڑا تخلیقی کام کر سکتے ہیں. اور جس کا جو خالی ہو کر باہر سے بھرنے کا عادی ہو، وہ تو رپورٹاج یا انشائیہ یہی سب لکھتا رہے گا. اچھا، یہ آپ نے ابھی جیسے سکوت ڈھاکہ یا سانحہ مشرقی پاکستان کا اس موضوع پہ بہت کچھ اردو میں لکھا گیا. بہت فضل احمد کریم فضلی کا جو ناول ہے اس کا ہیرو ایک بہت عجیب سے، مطلب اگر مجمدار صاحب کو کچھ لوگ ہیرو سمجھیں اس میں، تو ایک بہت ہی عجیب سے انجام سے دوچار ہوتا ہے وہ. لیکن کچھ لوگوں نے، مثلا کچھ ناقدین نے اس کو اردو ناول کی تاریخ کا بہت زندہ و جاوید کردار کا ہے، کہ وہ یہ شخص ہے کہ جو لڑتا ہے نا، مطلب حوصلہ بھی دیتا ہے، کہیں مایوس بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو زبان کا کرافٹ ہے فضلی صاحب کے پاس وہ بڑا عجیب سا ہے. تو وہ ناول، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، اچھا ناول ہے، لیکن وہ جیسے اسکرپٹ کی طرح لکھا ہوا ہے. اس کا انجام پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. اور وہ جیسے وہ فلم میکر تھے، جی بنیادی طور پر. تو اس وجہ سے وہ ناول میں کچھ کسر رہ گئی. لیکن کیونکہ وہ کیریکٹرز کو زندہ دکھانے کا تجربہ رکھتے تھے، تو کیریکٹرز ان کے مضبوط یا لائیولی ہیں. لیکن وہ بھائی وہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ، آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ جو رومن بادشاہ جو روم کو جلا کے بانسری بجا رہا تھا، آپ نے کبھی اس کو غور کے قابل سمجھا ہے؟ ہم کہیں گے بڑا ظالم تھا اور دیکھو لعنت ہو اور یہ وہ گزر گئے. ذرا اس کو اپنے اندر لا کے دیکھیں. گبن نے جس طرح لکھا کہ آگ لگا کے بانسری بجا رہا ہے، اور غالباً اپنی زندگی یا بانسری بجانے کی تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے.
تو اب اس طرح کے تضادات ہم اخلاقی اور مذہبی اور سیاسی تحکم سے ختم کرتے ہیں. ہم ان تضادات کو ٹریجک سبسٹنس بننے تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. اب اس میں لیکن جیسا صاحب ایک چیز اور ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں منیب سے چاہوں گا کہ کچھ ان چیزوں پہ بھی ہم بات کریں. جیسے ایک ٹریجڈیز ہمارے یہاں پرد در پرد آتی رہی نا. تقسیم آئی، تقسیم یعنی آزادی ہوئی دونوں ملکوں کی، اس کے بعد کے جو حالات ہیں 71 ہیں. پھر خاص طور پہ ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں یہاں پر بہت بہت سی وہ ہوئیں. اب منیب کا تو میں خیال آپ کا ایم فل بھی اسی تھیسس پہ ہے، تو اس کے حوالے سے اگر کچھ ذکر کریں گے کیا کچھ ایسے نام جن لوگوں نے لکھا اور وہ کتنا کچھ لکھ سکے. مثلا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زبان کا وہ تجربہ تھا وسیع، اور وہ ظاہر مغربی ادب بھی ان کے مطالعے میں تھا. وہ اگر ناول لکھتے یا ناول کی طرف آتے تو شاید وہ ناول کی زبان میں کچھ اضافہ کر سکتے تھے، کچھ چیزیں بڑھا سکتے تھے. جیسے انور سجاد کے ناول کو میں بہت ایک اچھا تخلیقی تجربہ سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس وہ بیان تھا بات کرنے کا. یہ جیسے فہیم اعظمی اگر لکھتے، یا جیسے انہوں نے لکھی بھی کچھ چیزیں، گو کہ وہ ہمارے یہاں تجرباتی سطح پر رہ گئیں، کسی نے اس کی پیروی نہیں کی. لیکن یہ وہ ناولسٹ کیا آپ کو لگتا ہے ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں کسی ناول پڑھنے والے کو پڑھنا چاہیے؟ ہاں، اس کی ایک بہت میری رائے میں ایک نمایاں مثال ہے محمد خالد اختر. اور ان کا جو ناول چاکی واڑہ مثال ہے وہ انگریزی میں بھی ترجمہ ہو جائے تو وہاں بھی انفرادیت اس کی برقرار رہے گی. وہ جیسے وہ اسلوب کی قید سے آزاد نثر ہے، اور ناولسٹ کے لیے پہلی ہی شرط یہ ہے کہ وہ قرۃ العین حیدر کی طرح اسلوب کا قیدی نہ ہو. اسلوب کا قیدی نہ ہو، کیونکہ اسلوب جو ہے نا پھر وہ آپ کو چیزوں میں مزید اترنے کے لائق نہیں چھوڑتا. کہ آپ نے اظہار کا ایک سانچہ بنا لیا ہے، اب اس سانچے میں موم بھی آپ اس کو ڈیزائن کر لیں گے، لوہا بھی اسی میں اسی طرح ڈیزائن کر لیں گے. تو آپ کو موم اور لوہے کے درمیان وہ فرق جو ٹکراؤ کی حالت میں تاریخ پیدا کرتا ہے، تہذیب پیدا کرتا ہے اور ایک تصور حرکت پیدا کرتا ہے، وہ سب تو آپ سے خارج ہو گیا نا. تو بھائی یہ بات میں کیسے کہوں، مطلب ہمارے اندر احساسات پیٹنٹ ہیں. یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے بڑا فکشن لکھنے میں، کہ ہنسی ہنسی میں رلا دے. یہ فن ہمارے یہاں نہیں ہے. اور بالکل ایبسرڈ لکھے اور آپ کو بالکل ایسا کر دے کہ آپ پاس وہ آپ کو ان اعصاب کا انتظار ہو جو اس کا اثر قبول کریں. ایسے لوگ ہمارے یہاں سرے سے نہیں ہیں فکشن میں. بات فکشن سے تھوڑا سا دور چلی جائے گی، لیکن مجھے نا آپ کی اس بات سے کہ ہنستے ہنستے رلا دے، مثلا اس سے مجھے آب گم یاد آ گئی نا. ہاں وہ بہت اچھا، میری رائے میں آب گم ناول ہے. ہاں میں اس پر ہی آنا چاہ رہا تھا اور دراصل. وہ بہت زبردست ناول ہے، لیکن اس کے تحسین میں یا اس کی تعریف کی وجوہ میں بڑی وجہ مشتاق احمد یوسفی کا ایک خاص ڈسپلن میں معروف ہونا بھی ہے. انہوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا کہ لوگ مزاح کی کتاب سمجھ کے کھول رہے ہیں اور اچانک وہاں کچھ اور نکل رہا ہے. تو وہ بہت، اور یوسفی صاحب کے اس کتاب میں، اب میرا مطالعہ جدید بہت زیادہ نئے لوگوں کا نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں جیسی منظر کشی ہے، وہ جھونپڑی اور اس کے چاروں طرف پانی اور جس طرح وہ جا رہے ہیں جوتے اٹھا کر اپنے، وہ ہمارے لوگ نہیں لکھ سکتے وہ. اور پھر یہ کہ ان کی بس صرف ایک کمزوری ہے جو ان کی سب کتابوں میں، وہ ہے کہ بہت لیبلڈ ہے. وہ جیسے ابن انشا میں بے تکلفی تھی،
روانی. وہ لگتا ہے کوئی جملہ جیسے سوچتے ہیں اور بہت زیادہ رندہ چلاتے ہیں. کتابیں لکھ کر رکھ دیتے ہیں پال میں، پھر نکالتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں. وہ نہیں. فکشن رائٹنگ میں فری رائٹنگ کی مہارت بھی شامل ہے. فری رائٹنگ وہ ایک فلو. اب جیسے فسانہ آزاد ہے، ہاں، آپ ذرا دیکھیے، آپ چلتا جاتا ہے. نہ کوئی سر نہ پیر نہ کوئی پلاٹ نہ کچھ. کردار ایسے ہیں کہ وہ آپ بعد میں آنے والا کوئی بڑے سے بڑا کردار رتن ناتھ سرسار کے کسی بھی کردار کے مقابلے میں آدمیت نہیں رکھتا. اس بھٹیارن جیسے جملے ہی نہیں ہیں اور کسی کے. نثر ایسی کہ وہ مطلب میری رائے میں اس ناول کی نثر ہماری فکشن کی بہترین نثر ہے. اور اتنی قدرت کلام، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہر ایک کے محاورے، کردار کے محاورے کے مطابق غلط زبان بھی لکھنا. غلط زبان کو فصاحت سے لکھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. رتن ناتھ سرسار مجھے ہمیشہ اپنے محسن کی طرح لگتے ہیں، اردو زبان کے محسن، اور ان کی زبان کو اپریشیٹ کرنا بھی ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. اب وہ جیسے ضمن ایک بات مزاح کی شروع ہوئی، تو جیسے آپ نے یوسف صاحب کا منیب نے ذکر کیا، ابن انشا کو ہم دیکھتے ہیں، تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو ٹریجڈی کی طرح اگر ہم جو ہمارے ہاں مزاح بھی کریٹ ہوا وہ بھی بہت چند موضوعات تک ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت فکس ہے، اور اس میں بھی ہم اپنے خوش ہونے کے بھی بہت زیادہ احوال شاید ہم تلاش نہیں کر پائے. ہماری خوشی جو ہے نا وہ مضحکے سے پیدا ہوتی ہے. تو مزاح ہمارا بہت مطلب جس مزاح میں ٹریجڈی کی آزمائش نہ ہو، تخیل کی کا دخل نہ ہو، اور ایک حالت ترفع نہ رکھتا ہو، وہ ولگر بات ہے، چاہے وہ کتنی ہی اچھے نثر میں لکھی جائے. ہم کانٹینٹ لیس ہوتے گئے. اور کانٹینٹ کیا ہے؟ میری رائٹنگ کا کانٹینٹ میں خود ہوں. میں خود تو وہ ایمپریس مارکیٹ میں بیٹھ کے چکن سوپ پی رہا ہے. مطلب اس کی پسند ناپسند تو یہی ہے، تو وہ بیچارہ کہاں سے کانٹینٹ بنے گا. اب میں جیسے کچھ جیسے ایک اس سوال کا اس پہلے میں ایک اور جو اگلا میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ افسانے میں زبان شاید تھوڑی ہماری بہتر ہوئی؟ افسانے میں اس میں ویرائٹی بھی ہے، اور افسانے اردو افسانے بہت باکمال بھی ہیں، مطلب بہت. تو صرف ایک حیرت کی بات ہے جو مجھے لگتی ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کو اردو نہیں آتی تھی. ان کی زبان بالکل اناڑیوں جیسی ہے، لیکن میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ بڑے فکشن رائٹر نہیں ہیں. اب یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے نا کہ ایک آدمی کی زبان معیاری نہیں ہے اور اکھڑی سی ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس زبان میں جو لکھا ہے وہ معیاری نہیں ہے. یہ ہوتا ہے چیزوں میں ایک وجودی وفور دیکھنے کی عادت ڈال لو تو اظہار کے نقائص بھی آپ کے کانٹینٹ کو فلفل کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں. کیونکہ میرا ادراک اور میرا اظہار کبھی کبھی حالت تضاد میں ہوتا ہے. کہیں کہیں مجھے اپنے اظہار کو گھٹیا بنانا پڑتا ہے اپنے ادراک کی برتری ثابت کرنے کے لیے. اور ایک وجودی وفور ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ لفظ ٹوٹنے لگتے ہیں. تو یہ تجربہ مجھے انہیں پڑھتے وقت ہوتا ہے کہ لفظ ٹوٹنے لگتے ہیں.
اور اناڑی آدمی پڑھے گا تو کہے گا یار یہ کیا ہے اتنی عجیب سی زبان اور یہ وہ. انذار صاحب نے کہا تھا کہ ان کا جملہ جو ہے وہ اٹھ ہی نہیں پاتا. ہاں وہ نہیں، اور آپ کوٹ نہیں کر سکتے ان کا کوئی حافظے سے کہ بھائی یہ کہا تو. لیکن یہ عجیب بات ہے، تو یہ عجیب بات ہے. لیکن اس سے سبق لینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیدی کی شخصیت بڑی تھی اور اس نے اظہار کے سانچوں پر اپنی برتری ثابت کر دی. اس میں جیسے میں اصل میں ایک بات اس سے اور جوڑنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے افسانہ یا فکشن میں بھی یا غیر فکشن جو لکھا گیا یعنی غیر داستانی لٹریچر بھی جو ہے اس میں بھی یہ جو پنجاب کے رائٹرز تھے انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس اسلوب کو یعنی اردو کو کھولا، جیسے یعنی اردو کے اس کے اظہار کو مضبوط کیا. اور اردو مطلب اہل زبان کے اندر زبان دانی کے جو اصول یا محاسن ہیں جو ہم مانتے ہیں کہ یہ آتا ہو تو بڑا زبان داں ہے، اصول یا ضوابط ہمارے ہیں، ان ضوابط کا اظہار پنجاب میں ہوا ہے. میں مطلب یہ کہ چراغ حسن حسرت تھے، ان سے سلیم احمد اصلاح لیتے تھے کہ کوئی لفظ غلط نہ ہو جائے، اور وہ ٹھیٹ کشمیری تھے، پنجابی تھے. عبد المجید سالک جیسی نثر لکھ کے دکھا دے کوئی اردو اسپیکنگ آج کا یا ان کے. پھر یہ کہ اقبال نے اردو کو جو ہے وہ مردانگی دی ہے. اردو میں مردانگی وہ نہیں تھی جو بالکل لکھڑ مردانگی ہوتی ہے نا، وہ انیس میں بھی نہیں ہے، وہ نسائیت سی ہے. یہ احسان نہیں کیا کہ آپ کی آواز آپ کو بڑی آواز دے دی جو زبان کے لیے لازم ہوتی ہے اس کی بلندی کے لیے. اقبال نہ آتے تو اردو رینگ رہی ہوتی آج. آپ دیکھیں نا پیارے صاحب رشید کو انہوں نے اپنا کچھ سنا دیا تو انہوں نے اپنی دانش میں بہت بڑا فقرہ اور وہ کہ ہم تو ان کے پوتے ہیں یہ فخر. کہا میاں کچھ اردو میں تو سناؤ. اب پیارے صاحب رشید کا کوئی نام لے سکتا ہے اقبال کے آگے؟ تو بس ہم اردو میں سناؤ والے رہ گئے. بھیا انیس نہیں ہے ان کے آگے، اقبال کے آگے. اس نے آپ کو بڑا آئیڈیا دیا، آپ کی زبان کو فلسفیانہ تصورات کے اظہار کے لائق بنایا ایک بیوٹیفائڈ ایکسپریشن میں. آپ کو پیشن ظاہر کرنا سکھایا. اردو میں پیشن کہاں تھا؟ پیشن یعنی کہ یہ شعلہ جوالہ تخلیق ہے، تو وہ لے کر آئے. تو بہت احسان ہیں اردو پر پنجاب کے، اور ان کا وہ پنجاب میں اردو جو حافظ شیرانی صاحب کی کتاب ہے نا پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے. پھر یہ پنجاب کو ایک ایج حاصل ہے فارسی دانی کا. ان کے یہاں فارسی شاعری بھی بہت شاداب ہے، تو سب کے ہندی میں زیادہ بڑے نمائندے اسی خطے کے ہیں نا. تو وہ فارسی ان کے اندر رچی بسی تھی، وہ اس نے اردو کو بہت جیسے انرچ کیا. اچھا یہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے فکشن پہ بھی کچھ بات آپ سے کی، افسانے کی کچھ چیزیں بھی پوچھی. شاعری میں اس طرح کے تجربات اقبال کے علاوہ بھی ہمارے یہاں ہوئے کہ خاص طور پہ مذہبی شاعری میں یا اس کے علاوہ بھی کہ کسی ٹریجڈی کو پوری طرح سے بیان کر لیا گیا ہو، چاہے وہ ہم اس کو ایلیجی کی سطح پہ نہ دیکھیں یا مرثیے پہ نہ دیکھیں، اس کے علاوہ کوئی ایسے تجربات؟ ہمارا ٹریجک سبسٹنس جو ہے نا وہ ہمارے یہاں مذہبی شاعری میں ہے، کیونکہ ٹریجڈی ہیرو اور ویلن کے بغیر نہیں ہوتی، تو وہ ہے تو مذہبی شاعری میں ہے.
لیکن اس میں یہ کہ ٹریجڈی میں ہیرو میں کوئی فلا دکھایا جاتا ہے. اور مذہبی تو اب فلاح یہاں دکھا تو نہیں ظاہر سکتے. کہاں سے فلا دکھائیں. تو اس سے وہ ٹریجڈی جو ہے نا وہ نامکمل. رلانے والی تو بن جاتی ہے، دل کو پگھلا کر نئے نئے احوال فراہم کرنے والی نہیں رہ جاتی. جیسے انیس سے بڑا کوئی مرثیہ نگار فارسی میں بھی نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی فارم میں، عربی میں بھی نہیں ہے. مطلب واقعہ کربلا کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ ہر مسلم زبان میں اس کو اسی پر ہے ٹریجڈی کا انحصار. تو لیکن یہ کہ آپ دیکھیے کہ وہاں احوال نہیں نظر آتے. اقبال جب اسی موضوع کو چھیڑیں گے تو وہ آپ کے اندر رونا پیٹنا نہیں پیدا کریں گے، وہ ایک ٹریجک وقار پیدا کر دیں گے. اور ٹریجڈی آنسو پر ختم ہو تو وہ مضحکہ خیز ہے. ٹریجڈی بہت ایک کازمک کانشسنس کے آگے جیسے جھکنا ہے. جیسے ہمارے یہاں مذہب میں ہے نا کہ بھئی تقدیر کے آگے بے بس، جیسا اللہ نے چاہا. تو یہ اسی کے اصول پر ہے نا. تو ہمارے یہاں تو اللہ ہی کی ضرورت نہیں رہے گی، ان کا کون، وہ تو آسمان کو 400 میٹر پھینک دیتے، وہ تو اپنی مرضی سے شہید ہو گئے. مطلب ہم معجزہ ٹریجڈی کا دشمن ہے. تو معجزاتی فضا میں کچھ نہیں ہوتا. اور دیکھتے نہیں کہ جیسے مشین کی طرح فیٹ کیا ہوا ہے میرے اندر کہ یہ بات آئے گی تو رونا ہے، تو رو لیے. مصائب بیان ہو رہے ہیں تو اب ظاہر رو نہیں ہے تو انہوں کا اسٹارٹ ہوگا. اور پھر اس کے بعد رزم بیان کی تو ہنسنے لگے، نعرے لگنے لگے. تو آپ جس سوئنگ میں رہتے ہیں نا کہ ادھر نعرہ لگ رہا ہے، پھر آنسو نکل رہا ہے، پھر ہنس رہے ہیں، پھر غصے میں آ رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے بہت ہی معمولی احساسات کی کار فرمائی ہے. یہ سب سپرفیشل ہو جاتا ہے کیونکہ ٹریجڈی وہ ہے جس کا کانٹینٹ فارم لیس ہو. تو وہ تھوڑی کہ آپ زبردستی تاریخ کو آپ نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ وہ بھی کوئی سوزوکی وین ہے اسے میں چلا لیتا ہوں. تو اس سے مضحکہ خیز ہو جاتا ہے نا. تو یعنی ہمارے یہاں پھر ہم کہیں گے کیونکہ ہم مذہب کا بہت ہم ہر حوالے سے ذکر ہوتا ہے، ہمارے ہر زندگی کے پہلو میں مذہب کا ذکر بہرحال شامل ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں کیا بڑا مذہبی ادب یا مذہبی شاعری بھی کریٹ نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہوئی ہے، لیکن مذہبی شاعری نعتیہ ادب میں ہوئی ہے اور مناقب میں ہوئی ہے، یعنی قصیدوں کے فارم میں. اور سب سے زیادہ جو پھیلاؤ ہے نا مذہبی شاعری کی کہ حقیقی جو زون ہے وہ کربلا ہے. تو اس میں جو بھی شاعری ہوئی ہے وہ پیتھاس اور پیشن کے ساتھ ہے. پیتھاس اور پیشن جمع ہوں گے تو بڑا ادب پیدا ہوگا. وہ ہے، وہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں. یعنی اردو شاعری ہندو بھی کر رہا ہو تو اس نے بھی کچھ سلام مرثیہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ جیسے ہمارے اور ہماری زبانوں کے ضمیر میں جیسے ایک جوہر مشترک ہو گیا ہے. ٹریجڈی کا مطلب ہمارے تہذیبی حافظے میں واقعہ کربلا ہے. تو اور پھر کیونکہ اس کی مذہبی اہمیت ہے، وہ ہیرو جو ہیں وہ داستانی نہیں ہیں، وہ مطلب تاریخی ہیں. اور وہ جو واقعات ٹریجڈی کا سبب ہیں وہ بھی خیالی نہیں ہیں، وہ بھی واقعی ہیں.
تو اس کے نتیجے میں ٹریجڈی کو پیدا کرنا اور ایسی اٹھان ٹریجڈی میں پیدا کرنا ہے کہ اس میں دوام کا رنگ پیدا ہو جائے، وہ واقعہ کربلا میں ہے۔ تو اور اس میں بہت پیشن، پیتھوس اور کرافٹ، آپ جیسے یہ ٹریجڈی فرض کی شاعری میں نہ صحیح، محرم جب ہمارے یہاں منایا جاتا ہے نا سب طرف، مطلب وہ نہیں کہ کون کیا مانتا ہے، تو سب کے قوانین ہیں کہ تعزیہ ایسے بنے گا، ماتم ایسے ہوگا، اور کما ایسے ماریں گے، یا جو ہے، اور نوحے اس لحن میں پڑھیں گے، سوز اس لحن میں پڑھیں گے، وہ پٹا کھیل رہے ہیں، وہ بھی نوٹ کے استاد وغیرہ آئے ہوئے ہیں، تو سب کرافٹڈ ہے نا۔ تو یہ مطلب یہ بری بات نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو کلچر بننے میں مدد دی ہے، اور آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے جمالیاتی۔ اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ جیسے اس کا ریپلیکا بن جاتا ہے دیکھنے والے کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ میں نقلیں دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ تو ہے، وہ واقعہ کربلا اس میں جیسے ہمارا پورا ہب آف ٹریجڈی ہے، اور مذہب کیونکہ اس کا مرکز ہے، مطلب اس کے سارے معانی مذہبی ہیں، اساطیری نہیں ہیں۔ مطلب میرا مذہبی سیلف سے لے کر میرے تاریخی شعور تک اس ٹریجڈی کے اثرات ہیں، اور جیسے لاشعوری ہو گیا ہے اب، تو وہ تو ہے ہمارے یہاں۔ جیسے انیس کا میں نے کہا نا، فارسی میں کوئی شاعر ان کے برابر نہیں ہے جس نے کربلا کو اپنا موضوع بنایا ہو۔ تو ہمیں عربی کا زیادہ نہیں پتہ، لیکن فارسی میں تو ہم نے سب دیکھے ہیں، مراسی وغیرہ، کوئی بھی نہیں، قریب بھی نہیں انیس کے۔ تو اب انیس کے یہاں کیا ہے؟ پیتھوس ہے کہ وہ رلاتے بھی ہیں، دبیر رلاتے نہیں ہیں، پیتھوس ہے، اور پیشن جوش میں آ گئے، اس دیو سے میں سورہ جن پڑھ کے لڑوں گا، گھوڑے پہ تھا شقی کے پہاڑی پہ دیو تھا۔ اب یہ سب امیج اور تشبیہات یہ خالی رہ جاتا کھانا اگر ہمارے یہاں یہ رزمیہ اور علمیہ کربلا کا نظم نہ ہوتا۔ تو اور کرافٹ وہ اپنی زبان میں سند ہیں، اپنے فن میں سند ہیں، مطلب آپ اس میں وہ کوئی آپ سے فنی چھوٹ بھی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں بڑے سے بڑے استاد فن کو لے آؤ وہ بھی واہ واہ کرے گا، یہ کرافٹ ہے۔ تو یہ صرف واقعہ کربلا میں ہے، یہ نعتیہ ادب میں بھی نہیں، کرافٹ۔ اور نعت کا فائدہ یہ بھی، نعت کا رینج زیادہ ہے کہ آپ غزل بھی کہہ دیں تو اس میں بھی نعتیہ مضامین یا احساسات آ جاتے ہیں، تو وہ ہے۔ لیکن مذہبی شاعری اوورآل یہ ناکام ہوتی ہے، مطلب دیگر زبانوں میں بھی؟ ہاں سب زبانوں میں، اور اردو تو چلو ہماری زبان ہے نا، اس میں تو ہم جیسے دکھا بھی سکتے ہیں یہ مذہبی شاعری میں روحانیت جو ہے اور للہیت یا ماورائیت اور عاجزی، ڈیووشن، یہ سب اب مذہبی شاعری کے لوازم ہیں نا، چاہے آپ کرشن مہاراج کی وہ تعریف کریں۔ تو ہماری تہذیب میں یہ سب نہیں ہے۔ وہ کیا سبب ہے کہ ہمارے یہاں اللہ غائب ہے، صوفیوں کے ہاں بھی وہ ایسے ہی ہے۔ تو اللہ کے غائب ہو جانے کے ماحول میں مذہبی شاعری نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کا کوئی پیشن اللہ سے تو جنریٹ نہیں ہوتا،
بلکہ اللہ میاں کا نام آ جائے تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، یار بتاؤ یہ مولویوں کی باتیں شروع ہو گئی۔ تو حالانکہ ہمیں بہت بڑا ایج ہے کہ اللہ کی شان تشبیہ اور شان تنزیہ، اللہ کی رحمت اور اللہ کا غضب، یہ ہمارے اندر ہائیسٹ ٹریجڈی اور ڈیپیسٹ کامیڈی پیدا کر سکتے ہیں اگر ہمارے لیے اس کی پریزنس جو ہے وہ روحانی اور محسوساتی ہوتی۔ تو وہ غیب میں ہے، ہم نے اسے غائب کر دیا، وہ ٹھیک ہے یار رہو، ہمیں کیا، اب غیب میں ہے۔ تو ان احوال کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں جیسے فارسی شاعری میں کہیں اس کا نظر آتا ہے کہ یہ احوال وہاں آ گئے ہوں؟ ہیں فارسی میں تو بہت ہیں۔ یہ جو متصوفانہ شاعری جو عرفانی ہے وہ خدا مرکز ہے کہ وہ کیا ہے، از فلک افزوں تریم، ماز فلک بر تریم، از ملک افزوں تریم، ہر دو چرا از چرا نگذریم، کہ ہر دو از دو چرا نگذریم، منزل ما کبریاست۔ یہ کبری، یہ شعر آپ کو حالت حضور میں لے جائے گا۔ وہ شاعری پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ تمام احساسات کا محسوس واحد اللہ ہے۔ یہ جملہ اگر آپ کے لیے اجنبی ہے نا تو پھر مذہبی شاعری نہیں ہو سکتی، پھر مسلکی کر لو، مشربی شاعری کر لو، وہ سب ہوتی رہتی۔ اب حضرت علی کی منقبتوں کے ہیں تو اس میں مطلب مرثیوں میں شیعوں کا غلبہ ہے، ظاہر ہے وہ بہت انہوں ہی نے زیادہ سنبھالا یہ، تو ہر زبان میں شیعہ شاعر ہوگا جو مرثیہ امام حسین، لیکن مناقب علی شکوہ کے ساتھ ہیں نا، اس میں سنی شیعوں سے بہت آگے ہیں۔ مناقب علی آپ فارسی میں پڑھ لیجئے، تمام شاعروں کے یہاں ہیں، تو ان میں جو بھی آپ کو لگے گا کہ یہ آتش فشاں پھٹا ہے وہ سنی شاعر ہوگا۔ یہ لوگ موازنہ کرتے رہتے ہیں یا دعوے کرتے رہتے ہیں کہ جیسے غالب نے بس بڑک ہانکی ہے کہ درد یک ساغر غفلت ہے چہ دنیا ہو چہ دین۔ اب یہ کوئی آدمی کہہ ہی نہیں سکتا جو حضرت علی سے وہ تعلق رکھتا ہو، تو بنا دیا علی کو، تو یہ رومی کہیں گے تو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ درد یک ساغر غفلت ہے چہ دنیا ہو، یا علی عرض کرے فطرت وسواس قرین۔ اب اس میں صرف کرافٹ ہے۔ دیوان شمس میں دیکھیں نا حضرت علی کے اس میں غزلوں کی فارم میں دیکھ لیجئے، تو یا وہ جو کہ مولانا نے نشاتیہ انداز میں کہا ہے کربلا کہ منم شہنشہ کربلا، اور بہت جیسے نشاتیہ ہے، تو یہ ہے نشاتیہ مذہبی شاعری صوفیوں میں ہے، اور حزنیہ مذہبی شاعری شیعوں میں ہے، تو وہ ہے بس۔ لیکن یہ مذہبی شاعری یہ کوئی قسم نہیں ہے، یہ جیسے اسلامی ادب ایک زمانے میں چل گیا تھا نا، تو شاعری شاعری ہوتی ہے، اس میں مذہبی غیر مذہبی کیا ہے۔ اچھا صاحب، ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ہم نے فکشن شاعری کے حد پہ بھی دیکھا، لیکن ہمارے ہاں جو نثر ہے اردو کی، وہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہم اس کو بڑے آئیڈیاز کے لیے قابل کیوں نہیں بنا سکے؟ اور چاہے وہ مذہب پہ لکھنے والے ہوں، چاہے تنقید لکھنے والے ہوں،
کیا ہم ایسی نثر ہماری ڈیولپ ہو سکے کہ اس میں بڑے آئیڈیاز بیان کی جا سکیں؟ ہو تو سکتی اب، لیکن ہمارے ساتھ ایک مشکل تو وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ ہماری پرسیپشن بہت لو ہے. پرسیپشن کا مطلب ہے کہ ہماری سطح ادراک وہ لو ہے، بہت زیادہ لو ہے. ہمارا تصور لفظ بالکل احمقانہ ہے، ہمارا تصور حسن بالکل فلم بینوں والا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے محبت وغیرہ، نفرت، عداوت، یا جو بھی میرے اندر محرک بن جانے والے جذبے اور احساسات ہیں، وہ سب ہمارے یہاں بہت ولگر اور بہت پروفین ہیں. کہ ہم بڑی چیز سے محبت اگر 10 منٹ کے لیے تعریف بھی ہو جائے نا تو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں. ان سے پوچھیں، لوگ مجلس میں گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے کہ یار یہ، اور امام لمبی پڑھا دے تو وہ انتظامیہ نکال دیتی. تو ہم اس طرح کے لوگ ہیں، ہم تکے میں کسی بڑے احساس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور پھر جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مذہبی شاعری یا کوئی بھی وہ اب ہاں مذہبی بات نہیں، ویسے کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں چیزوں کے دو معنی نہیں ہیں. جو لفظ اور ذہن اور دل ان کی اصل ہے، یعنی ان کی روح ہے، ان کا سبب وجود ہے، علم کا بھی، اخلاق کا بھی، جمالیات کا بھی. کہ ہر لفظ میں دو معنی، ہر چیز میں دو صورتیں، اور ہر احساس میں گہرے پن کا نہ ہونا. تو یہ سب تو ہے ہی نہیں، اب کہاں سے ہوگا؟ تو اب اس کا عملی سبب جو ہے نا، کیونکہ لوگ اس کو کہیں گے تو بڑا آئیڈیلزم ہے اور یہ سب ہے. ہمارے یہاں تراجم کی روایت نہیں پڑی. اگر ہمارے یہاں جیسے جامعہ عثمانیہ وغیرہ، فورٹ ولیم کالج وغیرہ نے شروع جو کروایا تھا، جیسے ایزرا پاؤنڈ کہتا ہے نا کہ ایلزابتھن ایج سب سے طاقتور ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ عہد تراجم تھا، انگریزی زبان کو اس سے بہت فائدہ پہنچا. تو ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی عہد تراجم نہیں آیا، یعنی حتیٰ کہ عربی اردو یا فارسی اردو یہ بھی بہت کمزور ہے، تو یہ نہیں آیا. اور پھر تخلیقی متون کے تراجم تو بہت بعد میں شروع ہوئے. پہلے تو ٹیکنیکل کتابیں ہی ہوئی نا. تو زبان سکڑتی جائے نا، یعنی اس میں خود لفظ ہو یا دماغ ہو، دونوں میں تازہ خون اس کی موجودہ سرحدوں کے باہر سے آتا ہے. تو وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. لیکن آج اگر ہم نان فکشن لکھنے والوں میں نثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں، نثر اچھی ہے. نان فکشن کوئی نام لیجیے اسے. جیسے اگر آج کوئی لکھنے والے ہیں، جیسے آپ نے جمشید اقبال صاحب کی کتاب پہ لکھا، انہوں نے ان کی نثر اچھی ہے، ان کی اچھی ہے. اور بھی سبت حسن صاحب تھے، عاصم بخشی صاحب نے ایک تجربہ کیا دوبیدہ کے نام سے، وہ دوبدہ، ہاں وہ بھی بہت عرفان جاوید لکھتے ہیں. ہاں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو انگریزی یا مغربی زبانیں جانتے ہیں. تو آپ کا جو رول ہے نا، وہ آپ کے لسانیاتی حدود کا پابند نہیں ہونا چاہیے. ایک ملکہ زبان دانی ہوتا ہے، وہ اگر آپ کو اس سطح پہ اردو آتی ہے تو انگریزی لفظ سن کے آپ اس کا صحیح مطلب بتا سکتے ہیں. یہ تجربہ ہے میرا. ملکہ زبان دانی
یہ جیسے اپنے آپ اپنے اندر طوفان ایجاد کرنا تاکہ میری غواصی اور شناوری کی مشق ہوتی رہے، ایک سوئمنگ پول میں نہ تیرتا رہوں، یہ ہمارے یہاں نہیں. اور اس کا بڑا سبب ہمارا نظام تعلیم اور ہماری سوشل ہائرارکی کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے. ہمارا جواب ایسا ہے کہ گن آتی ہے. اور بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے، بڑی خوشی کس وجہ سے ہوتی ہے. تو ہمارے سب خوشی، غم، غصہ، اس سب کا جو ہماری اصل طاقتیں ہیں، یہ خیالات سے بڑھ کر طاقتیں ہیں، کیونکہ ان پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. تو ان سب کا سبب جو ہے وہ مارٹن کوارٹرز کی حدود سے باہر نہیں ہے کہ وہ لائٹ آ گئی خوش ہو گئے، لائٹ چلی گئی منہ نیچے کر لیا، بس اسی میں ہے. اب اور سب تھوڑی کہ یار آج کوئی نیا خیال آیا مجھے تو، اور نہیں آیا تو بڑی جیسے نیند اڑ گئی خیال اس بات سے. بتاؤ آج کوئی نیا خیال نہیں آیا، آج کوئی نئی بات جیسے نیا احساس تجربہ نہیں ہوا. یہ سوالات ہیں جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہی نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھے چلے جا رہے ہیں. بھئی یار آج کوئی تھپکی وغیرہ محسوس ہوئی دست غیب سے. اب یہ بچکانا تصور صحیح، لیکن یہ میرے لیے بہت زیادہ مرنے جینے کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہوئی تو پھر 2 رکعت کی ذرا لمبی پڑھ لی سونے سے پہلے کہ چلو اس میں، اور اس میں ہو بھی جاتی ہے ظاہر ہے. یہ جو ایک پاگل پن کے ساتھ ڈیوٹی فلنس، سینس آف ڈیوٹی فلنس، میڈنس کے ساتھ یہ نہیں ہے تو آپ کیا چیز ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں. ہر چند عقل کل شدہی بے جنوں مباش، بے دل کا ہے نا. جنون کہاں ہے اب؟ اچھا جائز صاحب، ہمارے ہاں آپ ابھی تو جیسے ہم نے مذہبی شاعری کی بات کی، نثر کی بات کری، لیکن ایک چیز ہمارے ہاں بہت ہو رہی ہے اور وہ ہے شاعری. ہاں شاعری تو بہت، اور مطلب اس پہ بات بھی بہت ہو رہی ہے، اور کتابیں بھی، مجموعے بھی مجموعے زیادہ بہت ہیں. آتے ہیں، بہت ضخیم ہے. اور بلکہ بعض شعراء کے تو مجموعے بہت جلدی بھی آتے ہیں، 3 ماہ 4 ماہ میں بھی آتے ہیں. 50 مجموعوں والوں کو میں جانتا ہوں جن کے 50 مجموعے آ چکے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ بہت سے دبستان سے بھی بنتے جا رہے ہیں. مطلب رحیم یار خان کا بھی ایک دبستان بن جائے گا، اور لیا کا بھی بن جائے گا، کراچی کا بھی ہے، سب جگہ پہ. تو یہ اتنی شاعری جو ہو رہی ہے، آپ جب دیکھتے ہیں اس کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنی سب شاعری کسی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے، کسی زیادتی کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں بھائی، اب دل کی بات کہتا ہوں کہ آج کل نوجوانوں میں، میرے جو جونیئرز ہیں ان میں بعض بہت اچھے شاعر ہیں اور جن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کرافٹ میں بھی اور طرز احساس میں بھی شاعر ہیں ایسے کچھ. لیکن ذرا سینئر اور ادھیڑ عمر لوگوں میں بہت تھوڑے ہیں، اور بہت رعایت دے کے انہیں شاعر ماننا پڑتا ہے. آج کل شاعروں کی اکثریت یہ کہہ دیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ رعایت دینی پڑتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ یہ شاعری ہے، اور سوائے انہیں وزن کے کچھ نہیں آتا. دوسرے یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حالات نہیں ہیں کہ یہ آ گئی اور یہ آ گئی، یہ سب نہیں ہے. شاعروں کو ان سب چیزوں سے کام ہی نہیں ہو، تو بالکل ہی ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں. تو وہ
انہیں اپنا اظہار کرنا جو ہے نا وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یار اتنا زیادہ مبالغہ نہ ہو جائے، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو تھوڑا جو تعلی ہوتی ہے نا وہ تعلی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ مطلب ایک عجیب بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کا شاعر تعلی کے لائق نہیں ہے، وہ تعلی کرتا بھی نہیں، وہ سب با اخلاق بنے ہیں، عاجز طبع بنے ہیں اور شہرت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو ظاہر پروڈیوسر کے سامنے پرفارمر کیا تعلی کرے گا؟ تو تعلی کے لیے کچھ نہیں ہے، اور تعلی بھی اس طرح کرنا کہ لوگ متکبر نہ سمجھیں یہ فن ہے، یہ بھی نہیں آتا۔ جیسے جان ایلیا کی ہے نا، جان ایلیا آخری تعلی گو تھے اور تعلی کے فنی تقاضے پورے کرتے تھے، مطلب الل ٹپ بات نہیں کرتے تھے۔ جیسے ایک ان کی بہت مشہور تعلی ہے جو میں سمجھتا ہوں ڈینگ ہے، لیکن فنی تقاضا پورا ہو گیا ہے کہ میر و غالب کو ٹوکتا ہوں میں، سن رکھو جان ایلیا ہوں میں۔ فنی سب تقاضے پورے، کوئی آدمی میر غالب اور جان ایلیا تینوں سے مکمل ناواقف ہو، صرف اردو زبان جانتا ہو، تو وہ اس پہ ایمان لے آئے گا کہ جان ایلیا کے نام کی آواز کتنی بلند ہے، میر و غالب کچھ جان ایلیا ہوں میں، اس میں نون کی آواز میں اس میں گہرائی پیدا کر دی، شکوہ پیدا کر دیا، گونج پیدا کر دی، اور ایلیا میں بلندی پیدا ہو گئی، اور نام عجیب سا ہے اس نے بھی ایک اشتیاق پیدا کر دیا۔ اب یہ فنی تقاضے کے ساتھ ہے نا، اور بالکل ہے فنی تقاضا، ہر فنی تقاضا پورا ہوتا ہے اس شعر اس تعلی میں۔ لیکن اگر نہ ہوتا فنی تقاضا، میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ یہ شعر ایک لفظ بدل دیں، مضمون بالکل وہی رہے گا، ڈینگ ویسی کی ویسی رہے گی، لیکن آج کے بڑے جو لوگ خود کو بڑا شاعر آج سمجھتے ہیں ان کی حیثیت واضح ہو جائے گی۔ میر و غالب کو ٹوکتا ہوں میں، بھائیو جان ایلیا ہوں میں۔ فرض کیا اس طرح کر دیکھ لیں تو آج والا بھائیو ہی کہے گا، وہ سن رکھو وغیرہ نہیں، بھائیو جان ایلیا ہوں۔ تو تعلی اگر کوئی کسی شاعر کے یہاں نہیں ملتی نا تو وہ خود اعتماد شاعر نہیں ہے، وہ استاد شاعر نہیں ہے، اور وہ بے نیاز شاعر نہیں ہے۔ تو بے نیازی لازمی وصف ہے تخلیق کا۔ تو آج جو چیز سب سے پہلے لیک کرتی ہے وہ ہے بے نیازی، اور جن کے یہاں ہے وہ کلاسیکی معیار پہ بڑے ہیں، جیسے سلیم الرحمن، یہ شاعری میں کلاسیکی معیار پہ بڑے ہیں، بڑے شاعر ہیں، جو بھی کام کیا ہے وہ بڑائی کی سطح پہ کیا ہے، کیونکہ وہ طبعاً بے نیاز ہے۔ تو اس طرح کچھ اور لوگ، لیکن اب یہ تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی۔ پہلے اساتذہ تھے وہ انتہائی شہرت رکھنے کے باوجود بے نیاز تھے، یعنی ان کا ہر فین جو ہوتے ہیں نا وہ فین ان سے مل نہیں سکتا تھا، ان سے یا تو بادشاہ جس سے ان کی غرض ہو وہ مل سکتا تھا، یا ان سے بڑا آدمی مل سکتا۔ تو یہ کیا کہ وہ فون کر رہے ہیں یار وہ پروگرام دلوا دو، یہ کر دو وہ کر دو، اب اس آدمی میں کیا رہا؟ آپ بھائی کشکول جتنا بھی بڑا ہو اس میں مطلب قارون کی دولت نہیں آ سکتی،
بس خوش ہیں اپنا وہ تقریب رونمائی ہو گئی اور فلاں ہو گیا اور ڈیما ہو گیا. ہم بھی شریک جرم ہیں لیکن مروت میں مطلب وہ ہے. وہ مجھے شرمندگی نہیں ہے، میں تو دوست ہمارا ہر دوست غالب سے بڑا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ پیچھے پیچھے پھرنا لوگوں کے، یہ کیا بے وقوفی ہے. اور آپ ذرا سی تعریف کر دیں تو پھر ایک قطار لگ جائے گی. ایک غزل کی آپ تعریف کر دیں کہیں تو پیچھے سے پورا کلیات آ جائے گا. یہ سب ہم لوگوں کے مسئلے نہیں تھے نوجوانی میں بھی، بالکل نہیں. تو ایک یہ کہ ان میں بے نیازی نہیں ہے، یہ داد طلب لوگ ہیں اور ان کو جھوٹی تعریف کی پہچان نہیں ہے اور سچی تنقید سے ڈرتے ہیں یا اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو ایک جینوین آدمی جو اپنے فن سے مخلص ہے، اس کی زیادہ دلچسپی یہ ہوتی کہ کوئی اصلاح کرنے والا مل جائے. بھائی مجھے آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کہہ دیا، بہت اچھا، تو میرا کیا فائدہ ہوا اس میں؟ اب اگر آپ مجھ پہ تنقید کریں، کچھ باتیں سمجھائیں، کچھ سجھائیں، تو میری دلچسپی کی بات، حقیقی دلچسپی ان چیزوں میں ہوگی نا. اب آپ کر کے دیکھ لیجیے، وہ پتہ نہیں وہ بال بڑھائے یوں جھٹک جھٹک کے شعر پڑھ رہا ہے، اس سے کہیں یار کچھ شاعری سیکھ لو، کوئی فن. اگر فن ہمارے پاؤں کی جوتیاں ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے علی علی کا نعرہ لگاتے رہو، اب بتا وہ حضرت علی بنا پھر رہا ہے. عجیب عجیب مسخرے لوگ ہیں. لیکن ان میں جیسے میں کچھ نام لینا چاہتا ہوں، کراچی میں ایک نوجوان ہیں دلاور علی آذر، وہ جینوین شاعر ہیں. اگر یہ کسی بھی دور میں ہوتے تو جینوین شاعر ہیں اور کرافٹ جانتے ہیں، فن جانتے ہیں، زبان جانتے ہیں اس کم عمری میں. اور ان کو میں نے ان کی کتاب ڈھونڈ کے وہ جب میں نے پڑھی نا تو فوراً میں نے اس پہ باتیں کی، ریکارڈ کروائیں. میں انہیں جانتا نہیں، آج تک دیکھا نہیں میں نے انہیں. تو ایک صاحب اور تھے احمد جہانگیر، لیکن وہ ایک ہی اسلوب میں جیسے گھٹ کے رہ گئے. وہ ایک بحر سی، کچھ لفظیات سی، تو وہ جیسے وہ بس 8-10 چیزوں کے شاعر تھے، تو وہاں بس وہ ایگزاسٹ ہو گئے. تو اسی طرح اسلام آباد وغیرہ میں، پنڈی میں، لاہور وغیرہ میں ہیں شاعر اچھے ہیں. لیکن مجھے ڈر یہ لگتا ہے نوجوانوں سے کہ یہ اس دلدل میں چھلانگ نہ لگاتے ہیں، کیونکہ کشش بہت ہے نا باہر کے اس میں، وہ بہت ڈر لگتا ہے. تو ہیں دلاور علی آذر کو آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اور جیسے ضرورت مند بن کے پڑھنا چاہیے کہ شاعری کا نمونہ میں دیکھوں کیسا تعمیر ہوتا ہے. تو اس طرح اور بھی ہوں گے. تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو زبان نہیں آتی. آج کل کے شاعروں کو زبان نہیں آتی، اور بالکل الٹب، بالکل فضول سی زبان آتی ہے. وہ سگریٹ پی رہے ہیں، اب یہی باندھ دیا تو جدید آج شاعر بن گئے. ہمارا سیلفی لے لیا، اب سیلفی کا لفظ لے آئے تو سمجھ گئے کہ ہم کوئی رامبو ہیں. تو یہ جو بالکل ہی ہم لوگ بچپن میں سگریٹ کی جو اچھی ڈبیاں ہوتی تھیں وہ جمع کرتے تھے، 3 کاسل اور یہ سب کریونے وغیرہ.
جمع کرتے تھے. تو یہ تو بیچارے وہ اچھی ڈبیا کی بھی پہچان نہیں رکھتے جو بچپن میں ہم رکھتے تھے. کوئی کسی سے پوچھ لیجئے، آپ اس سے کہیے کہ کسی آج کے آدمی سے، کسی مطلب یہ کہ یہ منتخب لوگوں کو الگ کر کے کہ لفظ کیا ہوتا ہے، تخیل کسے کہتے ہیں، امیجری کیا ہوتی ہے، پیشن کیا ہو، یہ سب شاعری کا مسالہ ہے. مطلب اسی مسالے سے شاعری بنتی ہے. تو آپ کو اگر ہنسی نہ آئے تو میں ذمہ دار ہوں. جو جس میدان میں بنا ہوا ہے امام، وہاں وہ بس وہ میدان بھی لگتا ہے کہ وہ اپنے گرد ایک چلہ سا کھینچ کے وہ خود ہی امام ہے، خود ہی مقتدی. مجھے بہت افسوسناک تجربات ہیں زبان نہ جاننے کے، بالکل، یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں 99% شاید زبان نہیں جانتے. اور یہ زبان تو بالکل اس کی بنیاد ہے نا. شاعری میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ لفظ جانتے ہیں، اس کے بعد مضامین اور وہ سب دیکھے جائیں گے. وہی آپ نہیں جانتے تو وہ الگ کر دے گا، چاہے آپ پورا فلسفہ منظوم کر دیں. اب جیسے لفظ کیا ہے، آواز ہے، تصویر بناتا ہے، معنی کو دکھاتا ہے، سمجھاتا نہیں ہے. ہر ان تینوں کو لفظ ایکسپیرینس ہے، ذہن کی رسائی سے باہر چیزوں کا، وہ میڈیم ہے اس ایکسپیرینس کا. تو یہ ذرا شاعروں سے کہیے جا کے کہ وہ بتاؤ نا یہ لفظ یہ سب ہے، تو وہ بالکل بھولے بن جائیں گے. تو ایک چالاکی اور مکاری ہے بس، لگے کہ بالکل نہیں، زبان بالکل نہیں آتی، مصطلحات شعری کی ہوا تک نہیں لگی. بڑے شاعروں کو اول سے آخر تک پڑھنے والا ان میں 1% ہوگا کوئی، اور پھر یہ کہ شعر پر غور کرنے والا، غالب کا شعر کسی سے پوچھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ شعر فہمی اور ذوق شعری کا کیا حال ہے. اور پھر بے معنی شعر کہنا، یہ سب نہیں. اور احساسات وغیرہ کو میں ان کو جیسے انٹرنلائز نہیں کر. شاعری اگر انٹرنلائز نہ ہو یا انٹرنلائزیبل نہ ہو تو وہ شاعری واری کچھ نہیں ہے. بڑا مصور 2 کینوس پہ تصویر بناتا ہے، ایک دیکھنے والے کے اندر ہوتا ہے. بڑا شاعر 2 سطحوں پہ لفظ استعمال کرتا ہے، اس کو سننے والا بھی لفظ کا خالق ہونے کا اعتبار حاصل کرتا ہے. بڑا ادب آپ کو تخلیقی عمل میں شریک کرتا ہے. یہ سب باتیں ایسی ہیں جیسے 5000 سال پرانی باتیں کو کر رہے ہیں. کسی بھی اچھی چیز کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے ہمارے ادیبوں میں. لگے رہیں گے بھائی. یہ سب باتیں ہیں نا، آپ حلقہ وغیرہ کوئی یہاں ہو وہاں لے جا کے مجھ سے کروا دیجئے. کہیں گے دیکھا نا مولویوں کو بلانے کا نقصان، اور وہ رٹا لگا ہوا ہے، وہ سنا دیا آموختہ اپنا. ارے شاعری کوئی فلسفہ ہے کیا ہے؟ شاعری خود مختار ہوتی ہے. اور فلاں ڈما وہ جو بڑھ کے مارنا ہے نا، وہ رنچوڑ لائن والوں کی طرح، وہ مار کے فارغ ہو جائیں گے.
جس شخص کو لفظ کے دو معنی اور لفظ کی دو کیفیتیں ایکسپریس کرنی نہیں آتی، اس کو چاہیے کہ صرف وہ اپنی والدہ کو خط لکھا کرے خیر خیریت کا، وہ نہیں لکھ سکتا۔ وہ اب ظفر اقبال ہیں، اب یہ ڈسٹرکٹیو شاعر ہیں نا، مطلب سب توڑ پھوڑ یہ وہ، لیکن کوئی ہمت نہیں کر سکتا ان کی فنکاری پر شبہ کرنے کی، کرافٹ پر۔ کلاسیکل معیار کی زباں دانی اور کرافٹس مین شپ کے ساتھ اینٹی کلاسیکل ہے، تو ہم بہت ان کی ایک قدر ہے، باوجود کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تخریبی شاعری ہے، لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ فن نہیں جانتے۔ ان سے کہو کہ اس لفظ کی جگہ یہ لفظ کر دو تو ٹھیک رہے گا، کر دو۔ صاحب میرا خیال آج کی گفتگو سن کر کم سے کم میں نے تو شاعری ترک کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اچھا تو چلو مجھے ثواب ملے گا۔